تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعنا درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق الله العظيم. على أولئك عليه كشف الرجال زمانه وسنته وفصاله صلوا عليه وآله. فإن قول رسول الله ليس له أهل فليعرض على ناكب فقير ولا يشرب سبيل دائما أبدا على حديث فليفليه التي لا إله إلا الله سترتنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله حديث فليفليه الشيطان. الحمد لله یہ اصول ہے ہم نے فضیلت طریقے سے باز کو باز کرا میرے من کرنا ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جس سے اللہ رب العزت کے کلام فرمائے اور افعال درجہ اور کوئی ایسا ہے جن کو درجوں میں بلندیاں عطا فرمائے وعدے کا عیسی مریم المدینہ اور ہم نے عیسی ابن مریم کو پوری نشانی واضح نشانیاں عطا فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کی روح القدس کے ساتھ مدد فرمائی. یہ ایک مطلب انبیاء علیہ السلام کے مراحل کے مابین میں فرق ہے. کسی کو کسی سے افضلیت اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہے اس حوالے سے ذکر ہے. صحیح بیان بالکل واضح تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وصف نبوت میں سب ایسا ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے بعض کو بعض اللہ رب العزت درجوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے اور کوئی تو ایسا ہے جس کو درجوں میں بہت شان بلندی عطا فرمائی ہے. واضح اس حوالے سے کلام ہے. پیچھے پیغمبروں کے حالات واقعات کا ذکر ہوا تھا. بعض جنہوں نے کعبہ کا تعمیر کیا, بعض جنہوں نے جنگی حصہ لیا, کوئی ایسا جس نے اپنے کلام فرمایا, اس کا ذکر ہوا. اب یہاں سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ امام جس طریقے سے مختلف تھے اس طرح فضیلوں میں بھی سب مختلف تھے. افضل ہونے کے بعد سے بعض سے بلند رکھتا ہے جبکہ مسئلہ نبوت سب ایسا ہے سارے دین کے برابر. یعنی فضیلت کی بات کو فرمایا ہے فضل اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. پیچھے جو آیت کو پڑھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ رسول میں سے ہیں. تو یہاں پر یہ بیان ہو سکتا تھا کہ معلوم بھی اور پیغمبر اور رسول میں سے ایک ہے. اب اس آیت مبارکہ کو فوراً لا کے اللہ کی طرف سے حکم بیان ہو گیا ورفع بعضهم درجات. یہ کوئی تو ایسا ہے جس نے ہمیں درجوں بلندی عطا فرمائی, بہت بلندی عطا فرمائی. تو فضیلت کے اعتبار سے سب رسول یکساں نہیں, کام کے اعتبار سے تبلیغ وعظ نصیحت توحید کے حوالے سے سب یکساں, لیکن جو اصل معاملہ ہے کام کے بارے میں اس میں سب جیسا نہیں, فضیلتوں میں سب جیسا نہیں, تاکہ اس اشکال کو دور کر کے حضور کا سب سے افضل ہونا ثابت کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ براتوں کے فرق بالکل واضح ہو جائے. رسول اگر یہ دیکھا جائے تو جو نئی کتاب میں مشترک طریقہ تشریف ہے رسول کا نبی کو ہے جو صاحب کا شریعت صاحب کا کام
رسول کو ہے جو نئی کتاب بھی ہے، نئی شریعت بھی ہے، رب عز و جل کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اب عام طور پر مراسلہ، رسالہ، عربی پیغام ہوتے ہیں، میسج۔ اب رسول مانا کیا ہوا؟ جو بھیجنے والے سے لے سکے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اسے دے سکے، وہاں سے لینا ہے یہاں دینا ہے۔ یہ رسول کی آسانی سے سمجھ میں آنے والی روزی اور خوشی رسول کو ہے جو بھیجا جا رہا ہے، جس کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے اس سے لے سکے اور جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں پر دے سکے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی کہے کہ رسول کچھ نہیں دیتے تو وہ رسالت کا ممکن ہوگی، رسول کا کہ رسول کا سے لینا محمد کے بعد وہاں سے پیغام دینا یا ہمارا پیغام دینا۔ جس نے کہا رسول کچھ نہیں دے سکتے وہ رسالت کا ممکن ہوگی، اور جس نے یہ کہا اللہ نے رسول کچھ نہیں دیا وہ رسالت کا ممکن ہوگی۔ کیونکہ لیا بھی جا رہا ہے تو لینے والا بھی کوئی ہے، یا لیا بھی جا رہا ہے تو دینے والا بھی کوئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول حقیقت اللہ کا بھی رسول ہے اور رسول حقیقت مخلوق کا بھی رسول ہے، کیونکہ ایک سے لیا جا رہا ہے دوسرے کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رسول کا یہ حکم ہے، یعنی دونوں اعتبار سے رسول کو پایا جا رہا ہے۔ اسی معنی مناسبت سے اسی توجہ تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا رسول ہے اور ہمارا بھی رسول ہے۔ من کلام جس سے اللہ نے کلام فرمایا بات بالکل بات ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جلوہ ہوتے ہیں بغیر کسی واسطے کے رب کا سبب سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، ورنہ ہم نے رسول کو شاید یہ ہے کہ بعض میں سے ہمیں کوئی ایسا نہیں جس سے ہم ڈائریکٹ کلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے برفا بعض میں جب بدیا کا فرمایا مفسر کرام نے کہا اس سے مراد اللہ کے معبود ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ مکرم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ اور ہم نے عطا کے اس سے مدنی کو روشن نشانی بے شمار موضوع اور سب سے بڑی روشن نشانی خود آپ کے ساتھ کہ بغیر کسی والد کے، بغیر باپ کے، والد کے، آپ روح القدس کی روح کے ذریعے، روح کے ذریعے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے۔ یہ خود کی ذات کی اس حوالے سے یقینات کی روشن نشانی ہے۔ وعید قوم میں ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ جبریل امین علیہ السلام کا نام روح، روح کا معنی زندگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معنی زندگی ہے۔ اس طریقے سے آپ اس وقت تشریف فرماؤ میں تھوڑے کرنا جاتا ہے وہاں سے سب کیا کرتا ہے زندگی۔ اسی طریقے سے وحی کا جو موقع ہے، یہ وحی بھی حقیقت رب کا کلام ہے جو رسول تک پہنچایا جاتا ہے، پھر وہ کلام لوگوں تک پہنچتا ہے کہ یہ حقیقت اصل زندگی عطا کرتا ہے رب کا کلام۔ اس حوالے سے لوگ زندگی روح جبریل علیہ السلام کا معنی سے نام ہے اور بڑا بھائی کا نام ہو، ہم نے اس کی مدد کی۔ آپ کو بتایا میرا رب روح القدس کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی۔ میرا رب کا ڈائریکٹ مدد نہیں ہوتا، ہم نے اس کی مدد کی اپنی طرف سے نہیں، مگر روح القدس واضح ہو، روح القدس کا کوئی معنی ہو نہیں سکتا سوائے زندگی لگی۔ اس میں تو سب مفسرین کا اتفاق ہے، اس میں تو سب مفسرین کا ایمان ہے کہ روح سے مراد یہ نہیں ہے روح القدس، جس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ذریعے اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے۔ تو غیر اللہ کا معاملہ کرنے کے لیے غیر اللہ سے مدد مانا شیخ کرنا فرمانا ہم نے مدد کی، یہ نہ فرمایا خود ورنہ روح القدس کے ذریعے تین روح القدس بھی صاف ذریعہ وسیلہ لوگ اس کے ذریعے ہم نے مدد کیا۔ اور یہی صرف وارد کی بات مسیح علیہ السلام بیان ہوا تھا مسیح کے حوالے سے کہ رب کو وسیلہ بڑا معلوم ہے، بڑا معلوم ہے، تو جاتے ہیں
دنیا کی مدد کی وہ قدس کے ذریعے، جبکہ میرا رب کو قادر وہ جب خود مت فرمایا، لیکن لوگوں کو ویسے بھی تو دینا ہے نا، مخلوق کو بھی اس کی باتیں سمجھانا ہے، خود قرآن مجید بھی تو کچھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس شکار سے باہر آئے اور محبوبان اولیاء، محبوبان خدا اس طرح انبیاء اور رسول کا وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ سنت الہیہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس اعتبار سے کہ ورفع پاک تعالیٰ اپنے درجہ و بلندی عطا فرمائی اپنے محبوب کو، جیسے مفسرین کرام نے سمجھ کیا اور کیسی کیسی بلندی عطا فرمائی کہ یوں کہا جائے بعد خدا بزرگ خودی کس کا مختصر خدا کے سب سے بڑا مقام مرتبہ جس ہستی کو اللہ نے کائنات میں عطا فرمایا وہ محبوب کی ذات ہے، اللہ کے محبوب آخری نبی رسول محمد صرف اس کا کہتے ہیں نبی کتاب میں امام کی کرتے ہیں وہ ذات ہے اور کس طریقے سے کیسے مقام مرتبے اور شان عطا فرمائی ہے چند جلدی آپ اس سے جواب سے بڑا کیا فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب نے تمام جہانوں کا تو محبوب کی شان اس طرح بیان فرمائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا، یعنی رب فرمایا جس طریقے سے اور رب ہے تمام عالمین کا، ہمارے اسی طریقے سے محبوب آپ رحمت ہے تمام عالمین کی، یہ شان ایسی ہے جو کسی اولیاء و رسول کا نام میں اسی طرح محبوب ہے، اللہ نے ہمیں کوئی شان عطا فرمایا۔ اسی طرح مطلب افعال کا ذکر جب آپ نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کیسا بلند کیا؟ اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، قرات ہو، جہاں تک آپ چلیے یہاں تک کہ کلمہ ہو، ہر جگہ جہاں اللہ رب العزت کا نام اس میں موجود ہے وہاں پر بڑے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسی شان ہے، یہ حضور کو ملا کسی اور نبی کو رسول کا نام تھا۔ ہم نے بڑھ بڑھ کر اپنے محبوب کو رضا فرمایا، اس طریقے سے رب نے در حقیقت حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، من کے رسول اللہ جس نے میرے پیارے کا کہنا مانا، میرے محبوب کی اطاعت کو سے ڈائریکٹ کرنا۔ اسی طرح رب نے حضور کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ آپ سے جو بیعت کرے آپ سے نہیں کرے بلکہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ فرفع بعض درجات، کیسی بلندیاں کیسی شان عطا فرمائی، اور رب نے اپنی عزت کو در حقیقت جو عزت کا معاملہ ہے اور میں محبوب کی عزت کے بارے میں پوچھتے ہو تو در حقیقت شان یہ ہے کہ رب نے حضور کی عزت کو اپنی عزت کا فرمایا، وللہ العزت ولرسولہ، عزت سارے اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ساری۔ اسی طریقے سے رب نے حضور کی رضا کو اپنی رضا فرمایا، تو محبوب کا راضی کر اور راضی ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ محبوب کی رضا کو رب نہیں چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میری باپ کا اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، آپ راضی ہو گئے، مخلوق سارے آپ کو راضی کرتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی یہ شان عطا فرمایا کہ محبوب کو راضی ہو جائے، تو فرمایا یہ حضور کو ملا کسی اور کو نہ ملا، اور ہم نے درد و بلندی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں سارے انبیاء اور رسول پیغمبروں کے نام ذکر ہوئے، نام سے پکارے گئے، لیکن محبوب کی باری ہے فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ بزرگ ملا کسی اور کو نہ ملا، اس لیے یہ سب سے زیادہ معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ دیگر انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ معجزہ رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو کو 9 معجزہ عطا کیے گئے، 9، لیکن محبوب کی شان قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا دیکھی ہے 6666 آیت مبارکہ، اور قرآن مجید کی ہر ایک آیت در حقیقت محبوب کا معجزہ ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے معجزے ہوئے، کتنے دفعہ سے بجنے معجزہ عطا فرمایا، فرمایا یہ کہ حضور کو ملا کسی اور کو نہ ملا۔ اسی طریقے دیگر انبیاء اور رسول کے معجزات کے کس سے باقی رہ گئے، اثر سے باقی نہ رہے، واقعات کس سے ہو رہے
کی شان اللہ نے آپ کو قرآن مجید میں ایک ایسا عظیم موضوع عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک اسی طریقے سے باقی رہے گا. تو میں یہ حضور کو عطا کیا گیا کسی اور کو نہ ملا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ایجاب کے ساتھ اللہ رب العزت پر سے جو ہے وہ دور پر کلام فرمایا، ایجاب کے ساتھ کلام ہوا، لیکن معبود کی شان ایسی اللہ رب العزت کو معراج کا سفر فرمایا، بلایا معبود کو، معراج کا سفر عطا کیا، معبود تشریف لائے، اور اس کے بعد روح و جسم کے ساتھ جی کی جاتی حالت میں، بیداری کی حالت میں در حقیقت معبود نے اللہ رب العزت سے کلام کیا. یہ شان معبود کو ملی، کسی کو نہ ملی. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان کو لائے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو ملا چوتھے آسمان کو لائے گئے، لیکن در حقیقت معبود کی شان کے اللہ نے معبود کو اللہ مقام کو بلایا. یہ بھی معبود کو شان عطا کی، کسی کو بتانا کی. اسی طریقے سے سارے پیغمبر اور رسول کسی خاص جماعت کے لیے نامزد ہوئے، مقرر ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی کہ معبود ساری مخلوق پر در حقیقت نبی فرماتے ہوئے نبی بن کر تشریف لائے. جیسے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے معبود ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا دیا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے. حضور علیہ السلام سے اعتبار سے ساری مخلوق کے نبی ہے. اور یہی نہیں بلکہ عقیدے کے اندر یہ بات درج ہے کہ محمد علیہ السلام کی شان ہے کہ در حقیقت جس طریقے سے اللہ کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، اس طرح دیگر انبیاء اور رسول بھی تو نبی ہے. بارش شریف عقیدے کے اندر یہ چیز ہمارے کے ساتھ اس طرح ہمارے نبی ہے تو دیگر انبیاء اور رسول بھی نبی ہے. تو یہ مقام تو رب نے اپنے محبوب کا تعلق ہے کسی کو بنا دیا. اسی طریقے سے تمام انبیاء اور رسول کی ایمان کا شرف محبوب کو ملا، معراج کے موقع پر کسی کو بنا. یہ بھی محبوب کی شان ہے. اس طرح حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات تمام عورتوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی کے مثل نہیں، کوئی اور تمہاری مثل ہو نہیں سکتی، کیونکہ تم معروف کی صورت ازواج مطہرات مسلمانوں کی ماں. تو یہ سب کے اللہ رب العزت نے معروف کو عطا فرمایا، کسی کو بنا ملا. یہ تمام باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد ہم نے اپنے معبود کو درجہ بلند عطا فرمایا. کچھ بات اس اعتبار سے سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے، نبی کا افضلیت پانا ایک نبی دوسرے نبی سے فضیلت کے اعتبار سے بلند ہے. یہ تو نص صحیح موضوع قرآن میں ہے، لیکن رسول کو اپنے نماز میں عطا فرمایا، ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. بس میں نفع اس کو کہا فضیلت کے اعتبار سے یکساں نہیں، بعض کو بعض کی درجہ بلندی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ فضیلت بیان کرنا کوئی جائز سنت میں نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی دوسرے نبی سے کم کر یہ کہنا حرام. یہ رب نے یہ نہ فرمایا کہ فلاں نبی اس نبی سے کم کرنا، بلکہ فرمایا فلاں نبی سے افضل. تو کم کرنے کا معاملہ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ کرنے والا حرام، ناجائز اور نبی کا مستحب ہوگا. جتنا بھی رسول ہے فضیلتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کم پر ہونے والا معاملہ یہ الفاظ نہیں بھی جا سکتے. لیکن فضیلتوں کا معاملہ تو بیان فرمایا ہے، قرآن مجید میں نص صحیح موجود ہے، لیکن نمبر کے حوالے سے کہ کوئی کسی نبی کی شان بیان کر کے کسی نبی کی شان کو ریاض میں نقل کرے، لوگ یہ بات سنتے ہیں، اس کی اجازت نہیں. فضیلتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے. حضور علیہ السلام
lihat hanya bicara ikan mampus dari sesi moga bila dalam sama karena dua